ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يأتي على الناس زمان لمهم بطونهم وشرفهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم أولئك شر الخلق لا خلاق لهم عند الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں اس آیت کے تحت مستقل ابواب قائم فرمائے ہیں اور اس میں اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماتحتوں کی نگرانی کرے اور ان کا خیال رکھے. اللہ جل جلالہ عمل والوں نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو کتنے پیارے خطاب سے نوازا، کتنے پیار سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کروائی ہے. اس طریقے سے گھر کا ایک بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کے بچوں کو بیٹا کہہ کر کے جو پکارتا ہے اور جو پیار اس میں نظر آتا ہے وہ نام لینے میں مزہ نہیں آتا. ہر گھر کا بڑا اپنے بچوں کو اور چھوٹوں کو بیٹا کہہ کر کے جب پکارتا ہے تو اس کے دل میں پیار ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو بیٹا کہہ کر کے پکاروں. اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ عمل والوں نے اپنے بندوں کے نام لینے کے بجائے یا ایھا الذین آمنوا قرآن کریم میں جگہ جگہ پر یہ خطاب سے پکارا اور ایک پیار بڑا انداز عطا فرمایا کہ اے ایمان والو. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عجیب بات کہی. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر انسان کا جو رشتہ اور ناطہ ہوتا ہے اللہ سے، اور اللہ کا اپنے بندوں سے جو رشتہ اور ناطہ ہے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا اپنے بندوں سے کیا رشتہ ہے اور کیا ناطہ ہے. ان پیارے خطاب کے اندر کے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کہ ایمان
والوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے ماتحتوں کی فکر کرو۔ اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عمل والوں نے اس آیت کریمہ میں آگے جو لفظ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا، نار کا لفظ استعمال فرمایا، اور نار عربی میں کہا جاتا ہے آگ کو۔ جس طریقے سے گھر کے ایک بڑے کو کوئی آدمی آ کر کے خبر دے کہ کسی جگہ پر آگ لگنے والی ہے یا حادثہ پیش آنے والا ہے، آپ اپنے گھر کے بچوں کو گھر میں ہی محفوظ رکھنا اور گھر سے نکلنے نہ پائے، تو وہ باپ صرف اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کرتا بلکہ نصیحت کے ساتھ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ اس حادثے کا شکار نہ ہو جائے، اس آگ کے قریب نہ پہنچ جائے اور کہیں ایسا نہ ہو وہ آگ میں کود پڑے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی بچہ جب دوڑتا ہوا جاتا ہے اور اللہ نہ کرے اس آگ کی لپٹ میں آ جاتا ہے اور جل جاتا ہے، کوئی آ کر کے کہتا ہے اے آدمی تجھے پتا نہیں ہے کہ تیرے بچے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، وہ والد یوں نہیں کہتا میں نے تو اس کو نصیحتیں کی تھی، میں کیا جانوں وہ جا کر کے گر جائے گا اور مر جائے گا، اب مجھے اس کی کیا فکر ہے، کوئی باپ یہ نہیں کہتا، بلکہ حد الامکان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ وہاں تک نہ پہنچے اور وہاں تک پہنچ کر کے کہیں ایسا نہ ہو وہ آگ میں جل جائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج گھر کا ہر بڑا یہ کہتا ہے میں نے اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوششیں کی ہے، میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا لیکن وہ میری بات نہیں مانتے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تم دوڑے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتے ہو، کیا جہنم کی آگ سے بچانے کی اس طرح تم نے اپنے بچوں کی فکر کی ہے کہ میرا یہ بیٹا جہنم کی آگ میں نہ چلے؟ کہیں دنیا کے کسی والد نے اس طرح فکر نہیں کی جس طرح دنیا کی آگ سے بچانے کی وہ فکر کر رہا ہے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے، ہر والد یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ سارے دنیا کے راحت و آرام کے اسباب مہیا کر دیے ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے ساری چیزیں مہیا کر دی ہے، میرے بچے کا کریکٹر اچھا ہو گیا، میرا بچہ عالیشان بن گیا ہے، اسکول کی تعلیم کے اعتبار سے دیکھو تو وہ اعلیٰ ڈگری پر ہے، میرا بچہ ہر اعتبار سے اعلیٰ ہے، لیکن میرے بچے کے اندر صرف ایک چیز اس کی کمی ہے کہ میرا بچہ نماز کا پابند نہیں ہے، میرے بچے میں اخلاق نہیں ہے، میرے بچے کے اندر صرف اتنی بات نہیں ہے کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کی جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح ملا اور جلا جاتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کس طریقے سے کے ساتھ ملا جاتا ہے۔ اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عجیب مثال ارشاد فرمائے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا، ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس ڈاکٹر نے آ کر ڈاکٹر کو کہا گیا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے، اس کو کیا ہوا ہے؟ اس ڈاکٹر نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کے ہاتھ بھی صحیح سالم ہیں، اس کے پیر بھی صحیح سالم ہیں، اس کے سر سے لے کر کے پیر تو کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو صحیح سالم نہ ہو۔ گھر والے نے پوچھا ڈاکٹر صاحب ذرا بتاؤ تو صحیح، جب ساری چیزیں صحیح سالم ہیں آخر یہ بستر سے کھڑا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگا اس میں سے جو اصل چیز تھی روح نکل چکی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی ساری چیز تم نے اپنے بچوں کو دے دی، اپنے گھر والوں کو دے دی، لیکن جو اصل اسلام کی جو روحانیت تھی، دین اور شریعت کی جو روحانیت تھی، وہ روحانیت ہم نے اپنے بچوں سے ختم کر دی، ساری چیز کے ہوتے ہوئے اس کی روح ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا
کہ اللہ رب العزت نے جو نام کا لفظ استعمال فرمایا اس آیت کریمہ میں، گویا ایسا لگتا ہے کہ یہ آگ ہمارے سامنے کبھی بھی اس دنیا میں جل رہی ہو، اس کا مشاہدہ تو اللہ کے نیک بندوں کو ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے گناہ نظر آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ آپ کی شکل اختیار کر چکے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جس طرح دنیا میں رہنے والا، بجلیوں میں اور روشنی میں رہنے والا، اگر روشنی ابھی ختم ہو جائے، بجلی چلی جائے، ہمیں گرمی کا احساس ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بجلیوں میں رہنے کے عادی ہو چکے، ہم روشنیوں میں رہنے کے عادی ہو چکے۔ اندھیرا ہمیں نہیں پاتا ہے، اندھیرا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والے ہمیشہ روشنیوں میں اور نور میں رہنے والے ہوتے ہیں، ان کو احساس ہو جاتا ہے یہ گناہ کا اندھیرا ہے۔ اس لیے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مکان دہلی کی جامع مسجد سے چند ہی کلومیٹر پر واقع تھا۔ ہاتھ پر تعلیم و تعلم کی مسجد سے لگا کرتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد میں تشریف لاتے تھے، اور چند کلومیٹر پر جو آپ کا مکان تھا وہاں پر بھی مسجد بیت جن کو کہا جاتا تھا، وہیں پر آپ ساری نمازیں ادا فرماتے تھے۔ صرف جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد تشریف لاتے تھے۔ ساتھ میں خادم بھی ہوا کرتا تھا۔ سارے لوگ نماز کے بعد جمع ہو جاتے تھے کہ حضرت آئیں کہ حضرت کی ملاقات ہوئی، آپ کا چہرہ بھی نورانی تھا، منور تھا۔ لیکن کچھ وقت کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ بن گئی کہ آپ اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کر کے تشریف لاتے تھے۔ لوگ زیارت کے لیے تڑپتے تھے۔ خادم کہنے لگا، حضرت لوگ آپ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، آپ نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا ہے، لوگ آپ کی زیارت کیسے کر سکیں گے؟ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی طریقے سے چلتا رہا۔ ایک مرتبہ جب خادم نے کہا، لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہوئی کہ حضرت لوگ زیارت کے لیے آگے بڑھ رہے، اپنا کپڑا اٹھائیے۔ حضرت نے اپنا کپڑا اٹھا کر کے خادم کے سر پر رکھ دیا۔ بس کپڑا سر پر لگنا تھا، وہ خادم اسی وقت بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں آپ پر تشریف آئی ہو گئے، آپ بے ہوش کیوں ہو گئے؟ وہ خادم کہنے لگا، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب حضرت کے اس کپڑے کو میں نے اپنے سر پر رکھا، مجھے اس دنیا میں کوئی انسان نظر نہیں آیا، بلکہ مجھے صرف گدھے اور کچر نظر آئے ہیں، اور یہ جو نظر آ رہے وہ اس میں سے کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ یہ گناہوں کی نحوست تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نہیں چاہتے تھے میں اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھوں۔ حضرت اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا جو فرمایا ہے، اللہ رب العزت اس امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اپنی بھی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرو۔ کوئی منع نہیں کرتا انجینئر بننے سے، کوئی منع نہیں کرتا ڈاکٹر بننے سے۔ ہمارے مسلمانوں کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری بھی ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی اچھی چیزیں ان کے پاس ہوں، لیکن اس تعلیم کے ساتھ سب سے بڑی چیز تربیت کی ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو جب نصیحت فرما رہے ہیں تو یہی نصیحت فرمائی جس کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکات کا حکم فرما رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب ہے، اپنے بچوں کو بلایا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں سے یہی پوچھا کہ اے میرے بیٹوں، میرے انتقال کا وقت قریب ہے، میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تم ایک اللہ کی عبادت پر قائم رہو گے، اسی کے سامنے پیشانی کو دیکھو گے، کیا کرو گے؟ بچے کیا کہنے لگے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم
وہ اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ اے ہمارے ابو آپ نے جس اللہ کی عبادت کی ہے، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق نے، ہمارے آبا و اجداد نے جس ایک اللہ کے سامنے پیشانی کو رگڑا ہے، ان کے سامنے اس اللہ کے سامنے جو پیشانی کی ہے اور سجدہ کیا ہے، ہم بھی اسی کے سامنے سجدہ کریں گے، اسی کے سامنے عبادت، اسی کی عبادت کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات یہ بتاتی ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کو اپنی اولاد کی صرف اور صرف فکر تھی تو عقائد کی تربیت کی کہ موت بھی اس حال میں آ رہی ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہ میرا بچہ دنیا سے جا رہا ہو۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال کی ہم تعلیم کرتے ہیں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے آپ میں حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک تکیہ عنایت فرمایا تھا، جس سے چھوٹے سے بچے کو جس کسی چیز سے محبت ہوتی ہے اس چیز کو لے کر کے پورے گھر میں گھومتا ہے اور اس کو ساتھ اپنے ساتھ میں رکھتا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد کو جب سونے کا تقاضا ہوا، میرے والد نے یوں کہا کہ اے میرے بیٹے مجھے تکیے کی ضرورت ہے، میرے لیے تکیہ لے کر کے آؤ۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے اپنے والد کو یوں کہا کہ میرے والد نے اپنا تکیہ لے کر آؤ، میرا تکیہ ہے۔ جب یہ جملہ سننا تھا والد صاحب کو، فوراً ایک تماچا رسید کا ایک تھپڑ مارے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے دل کے اندر تکلیف بھی ہوئی کہ مجھے کیوں مارا۔ جب میں بڑا ہوا میری تربیت ہوئی، مجھے احساس ہوا بچپنے کا وہ تماچا جو میرے والد نے مجھے مارا تھا وہ اس بات کا احساس تھا ابھی بچپنے سے سب چیزیں اپنی گرا گئی، میرے چیزیں ہیں، بچپنے سے تربیت کروائی۔ والدین کی جو عبادتیں ہوتی ہیں، والدین کی جو تربیت ہوتی ہے، اس کا اثر بچپنے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں، اس میں سے وہ واقعہ لکھا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کتنے لوگوں کی نیک نیت تھی، والد کی نیک ہونا، والدہ کا نیک ہونا، نانا کا نیک ہونا، ان تمام گھر کے افراد کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو شیخ عبد القادر جیلانی بنایا۔ ان کے والد کا نام شیخ ابو صالح تھا۔ شیخ ابو صالح جنگل کا سفر فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی، پیاس لگی، جنگل کا سفر کرتے کرتے میں ایسے مقام پر پہنچ رہا ہوں پانی کی نہر بہہ رہی ہے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے دیکھا کہ سفرجن ایک پھل اس پانی میں تیرتا ہوا اس طرف آ رہا ہے، بہت زیادہ بھوک لگی۔ شیخ ابو صالح فرماتے ہیں میں نے اس ایپل کو سفرجن کو کھا لیا، کھانے کے بعد پھر احساس ہوا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ پھل کہاں سے آیا ہوگا، کس طرف سے آیا ہوگا، کس باغ کا مالک، اس باغ کا مالک کون ہوگا، میں نے اس کی اجازت کے بغیر یہ پھل کھا لیا۔ افسوس ہوا، فوراً مجھے سب سے نہر بہ رہی تھی، چند کلومیٹر میل کا سفر طے کرتے ہوئے اس باغ کے قریب پہنچے، کیا دیکھا وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوا ہے جن کا نام عبداللہ صوفی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ باغ آپ کا ہے، کہاں باغ میرا ہے، کہاں کیا بات ہے، کہاں مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ کے باغ کا ایک پھل گر کر کے اس نہر کے اندر گرا اور یہ نہر مجھے اتنے میل کے اوپر ملی اور اس پھل کو میں نے کھا لیا ہے، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اس پھل کو کھا لیا۔ عبداللہ صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا یہ جوہر آیا ہے، ایک نوجوان ہے، اتنا تقوی والا، اس کی زندگی میں اتنا تقوی ہے کہ ایک پھل جب کھا لیا ہے تو میری اجازت سے معافی مانگ رہا ہے۔ پہچان لیا اس نوجوان کو، عبداللہ صوفی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں معاف نہیں کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے، اس شرط کو پورا کرنا ہوگا۔ ہاں کیا شرط ہے؟ جس طریقے حضرت شعیب نبی علیہ السلام مدین میں اپنی دونوں بیٹیاں پانی بھرنے کے لیے جا رہی
شادی کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا پہچان ہے یہ کون ہے؟ عبداللہ صوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پہچانا ہے، جو بتایا کہ میری یہ شرط ہے، کیا شرط ہے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا، اب میں تیار ہوں، اگر میری معافی اس نکاح سے ہو جاتی ہے میں تیار ہوں۔ عبداللہ صوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایسے نہیں، ذرا آگے سنو، وہ میری بیٹی ایسی ہے جو نابینا ہے، اندھی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے، چل نہیں سکتی، اپاہج ہے، وہ بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے۔ شیخ ابو صالح فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کوئی حرج نہیں، ایسی بیٹی ہے، ایسی نوجوان بیٹی سے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، ایسے لڑکی سے شادی کروں گا اور نکاح کروں گا۔ شیخ ابو صالح فرماتے ہیں کہ میرا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جب میں رات میں خلوت میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں، لڑکی بالکل صحیح سالم ہے، وہ دیکھ بھی رہی ہے، برابر چل بھی رہی ہے، بول بھی سکتی ہے، بہری بھی نہیں ہے۔ میں اس کمرے سے باہر آیا اور باہر آنے کے بعد میں نے عبداللہ صوبی سے کہا، یہ عبداللہ صوبی، یہ اللہ والے، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے تو میرے ساتھ یہ شرائط رکھی تھی، یہ کوئی اور لڑکی آپ نے میرے گھر کے اندر بھیجی اور کرنے میں بھیجی تو کوئی اور لڑکی آپ کی لڑکی نہیں ہے۔ عبداللہ صوبی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں، یہی میری لڑکی ہے۔ پھر فرمانے لگے شیخ ابو صالح کہ آپ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ وہ اندھی ہے؟ کہا میں نے اس وجہ سے اندھی کہا کہ میری اس نوجوان لڑکی نے کبھی اجنبیوں پر نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ کہا آپ نے میرے کیوں کہا؟ کہا میری اس لڑکی نے کبھی غیبت اور بری چیزوں کو نہیں سنا۔ کہا گونگی کیوں کہا؟ میری اس نوجوان لڑکی کی زبان پر کبھی کسی کے بارے میں غیبت نہیں آ رہی ہے۔ اور کہا اپاہج کیوں کہا؟ میری یہ نوجوان لڑکی کبھی بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں گئی، بری جگہوں پر وہ پیدل چل کر کے کبھی نہیں گئی، میں نے اس لیے اپاہج کہا۔ جب باپ بھی نیک تھے شیخ ابو صالح، والدہ بھی نیک، ان کی بیوی بھی نیک ہے، اور ان کے نانا نے شیخ دونوں کا جب ملاپ ہوا اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ گھر کے سارے افراد نیک تھے، والد بھی نیک، والدہ بھی نیک، نانا بھی نیک۔ اللہ نے ان تینوں کی نیک نیت پر ایک ایسا فرد گھر میں عطا فرمایا جس نے دنیا کے اندر کوحرام بچایا۔ ان کے ہاتھوں پر کئی لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی۔ ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب المغنی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی سیرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے حاشیے میں ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس وقت کے 2 لاکھ کے قریب مسلمان تو اپنے گناہوں سے تائب ہو کر کے اللہ والے بنے، اور 5000 یہودیت عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ کا عجیب نظام ہے، یہ پیدا ہونے والا شیخ عبد القادر جیلانی ایران کی سرحد پر پیدا ہو رہا ہے، آذربائیجان اور ایران کی سرحد پر یہ پیدا ہونے والا جب بغداد پہنچتا ہے، اس بغداد میں بہت بڑے اللہ والے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب انہوں نے دیکھا میں نے ظاہری علوم کو حاصل کیا، باطنی علوم میرے پاس نہیں ہے، جس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کی آمد ہو رہی ہے ایران سے بغداد کی طرف، یہ اللہ والا بغداد کو چھوڑ کر کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں پہنچ رہے علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ، ایک اللہ والے یہاں سے نکل رہے ہیں اور علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچ رہے ہیں اپنی باطنی اصلاح کے لیے۔ اللہ والے شیخ عبد اللہ والے فرماتے ہیں اس وقت کا بغداد تاجروں کا مرکز تھا،
فکر کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، وہ ساری کوششیں بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حرام کا لقمہ گھروں میں آتا ہے، وہ گھر کا پہننا کپڑا حرام کا ہے، لقمہ حرام کا ہے، پھر کیا دعائیں قبول ہوتی ہے؟ پھر گھروں سے پیدا ہونے والی اولاد کی عیش و عیاشی میں پڑتی ہے۔ جب یہ گھر کا والد جب بوڑھا ہو جاتا ہے، یہی بچہ گھر سے دھکے مار کر کے اپنے والد کو گھر سے نکالتا ہے، والد پریشان ہوتا ہے، کیا بات ہے میں نے اپنے بچوں کو کار دلوائی، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، اچھی سے اچھی لباس کا انتظام کیا، یہ بچہ مجھے دھکے مار کر کے کیوں نکال رہا ہے؟ یہ تیری حرام لقمے کی نحوست ہے، تیری حرام کمائی کی نحوست ہے۔ تو نے دنیا میں سب کچھ کیا، لیکن تیرے بڑھاپے میں تیرے والد بچوں نے تجھے دھکے مار کر کے نکالا۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت